الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان والوں کو جن احکامات کی تعلیم و ہدایت اور تاکید و ترغیب دلائی ہے، ان اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل جس پر پورے دین اسلام کا مدار اور اس کو دین اسلام کی ایک بنیادی حیثیت کے اعتبار سے ایک بنیادی چیز ہونے کی حیثیت حاصل ہے، وہ انسان کے اخلاق ہے، اس کا برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک. یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جگہ جگہ حسن اخلاق کا مظاہرہ اور حسن اخلاق کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اخلاق حسنہ کی تعریف کی، گویا تصدیق اور تائید فرمائی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، آپ کا اخلاقی معیار بہت اونچا ہے. انہی اخلاقی معیار اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے مذہب اسلام کو فروغ ملا ہے، ترقی ملی ہے، دور تک مذہب اسلام کا پھیلاؤ ہوا ہے، اس کا پرچم دور تک لہرایا ہے. وہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضرات صحابہ کے بہترین اخلاق کی وجہ سے ہے. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور مذہب اسلام پر کہ اسلام تو زور زبردستی سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے. قرآن کریم میں تو پہلے ہی دن کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. زبردستی پکڑ کر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو اکراہ و جبر زبردستی ہے ہی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اور ہر وہ شخص دیکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر انصاف ہے، جس کے اندر عدل ہے، وہ اگر سیرت اسلام کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، پڑھے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور مذہب اسلام کی، دین اسلام کی تعلیم کی، اس کا اعلان کیا، تو کتنے لوگ اس پر لبیک کہنے والے تھے، کتنے لوگ اس کو قبول کرنے والے تھے. اور پھر چند ہی سال ایسے گزرے اور کچھ ہی وقت ایسا گزرا کہ پھر کتنے سارے لوگ مذہب اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے، مذہب اسلام قبول کر چکے تھے. تو کس وجہ سے؟ مکی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے کہ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سختی کے ساتھ اور کتنی مشکلات کے ساتھ گزاری ہے. اس زمانے میں نہ کوئی اسلامی فوج تھی، نہ کوئی اسلامی حکومت تھی، نہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، نہ مسلمانوں کے پاس مالی اعتبار سے کوئی وسعت اور ترقی تھی. صرف اور صرف ایمانی، اسلامی، اعمالی قوت تھی، جس کی بنیاد پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مذہب اسلام کو اللہ نے ترقی عطا فرمائی، دیر تک دور تک اس کا چرچا ہوتا رہا. یہ سب اور سب مذہب اسلام کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین رویے کا نتیجہ ہے کہ حضرت صحابہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تعلیمات جو قرآن کے ذریعے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں ملی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی تھی، اس کو اپنی عملی زندگی میں انہوں نے داخل کیا اور عملی زندگی میں اس کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں سے اسی کے مطابق وہ پیش آئے. تو لوگوں کے دلوں میں حضرات صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مقام حاصل کیا، وہ بہترین برتاؤ کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے.
کیسے کیسے کٹڑ اور سخت دل انسان تھے کہ جن کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن انہوں نے مذہب اسلام کے سائے میں آ کر زندگی گزاری، زندگی بسر کی، تو پھر وہ اور ان کی برکت سے کتنے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت کم وقت میں 1.25 لاکھ صحابہ سے زائد کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی، جن کے تذکرے، جن کے خیر و برکت کے واقعات، جن کی قربانیاں، جن کی جد و جہد ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو ہمیں بھی جہاں اپنی اور بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے ایمانی تقاضوں پر، اسلامی اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنے اخلاق بھی اچھے بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق بھی سنوارنے کی ضرورت ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام صرف اور صرف اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ لکھنے والے کچھ بھی لکھیں اور غیر اپنی دشمنی میں اپنی بڑاس نکالنے کے لیے مذہب اسلام سے بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے کچھ بھی کہیں، کچھ بھی لکھیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے ذریعے سے اور پھر حضرات صحابہ کی اور سچے پکے مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اخلاق ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تعریف کی جا رہی ہے، آپ کو اس پر شاباشی دی جا رہی ہے، آپ کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آپ کے بہت سارے اعمال اپنی جگہ بڑے قابل قبول ہیں، آپ کا ایمان بڑا مضبوط، اعمال بڑے مضبوط، اور آپ کا اسلام بڑا مضبوط، اور ہر طرح کی جانی ساری قربانی، اخلاص، تقوی، طہارت، سب کچھ بہت اعلیٰ، لیکن ان سب میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق ان سب سے کہیں اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے واسطے سے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہونے کے واسطے سے اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ ہم جب لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، معاملات کریں، لوگوں سے برتاؤ کریں، سلوک کریں، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے لگے کہ واقعی یہ محمدی ہے، جس سے لگے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، ان کا چاہنے والا ہے، یہ ان کا امتی ہے۔ ہمارے باتوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے معاملات سے ایسا محسوس ہو، لوگوں کو ایسی تعلیم اور تبلیغ ہو کہ مذہب اسلام کا راستہ آسان ہو، مذہب اسلام کو پھیلنے کا راستہ ملے۔ آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے، ہماری ایمانی اعمالی کوتاہی کی وجہ سے غیر مذہب اسلام سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرتیں بیٹھتی جا رہی ہیں۔ وہ ہمارے اعمال کو یہ سمجھتے ہیں شاید یہی مسلمانوں کے اعمال ہوتے ہیں، شاید یہی اسلام کی تعلیم ہوگی، شاید یہی قرآن کریم کی تعلیم ہوگی، یہی ان کے نبی کا پیغام ہوگا جو یہ لوگ ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں یا ہمارے سامنے اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال میں اور قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایات میں آسمان و زمین کا فرق ہے، لیکن بیچاروں کو اور غافلوں کو کیا پتا، وہ ہمارے اعمال کو مذہب اسلام کے اعمال سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو قرآن و حدیث کے اعمال سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے نفرتوں میں گھل رہے ہیں۔ گویا ہم نے، آپ نے ان کا راستہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے روکا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کے اخلاق وہ تھے کہ صرف لوگ ان کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مجلس کے ختم ہونے پر ایک اعرابی، ایک بدو، ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی اٹھا اور اپنی لنگی اٹھا کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے کونے میں اپنا تہبند اٹھایا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے اس کو دیکھا تو منع کرنے کے لیے دوڑے، اس کو منع کیا، شور شرابہ کیا، رہے کیا کر رہے ہو، مسجد ہے یہ وہ، جو ایسا آج کل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع کیا کہ نہیں نہیں نہیں، کرنے دو، رہنے دو۔ آپ نے اگر اس کو بیچ میں روک دیا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، آدھا پیشاب باہر ہے، آدھا اندر ہے، اس کی وجہ سے بیماری ہو جائے گی، تکلیف ہوگی۔
اس کے بھی کپڑے خراب ہوں گے، آپ لوگوں کے کپڑے بھی گندے ہوں گے، اور ادھر ادھر وہ بھاگے گا تو مسجد کا اور حصہ بھی آلودہ ہوگا، اس کو کرنے دو، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے نے اطمینان سے پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو بندہ خدا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، اس میں پاکیزگی کی اہمیت دی گئی ہے، اس کو پاک رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، لہذا ہم اس مسجد کو پاک رکھتے ہیں اور پاک رکھنا چاہیے۔ آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ آپ نے یہ کہا اور ان کو واپس فرما دیا۔ اب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دیہاتی آدمی ہے، بوڑھے آدمی ہے، پیدل پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واپس بلایا اور فرمایا کہ لوگ یہ میری اونٹنی بھی لیتے جاؤ، تمہارا گاؤں کا سفر ہے، اتنی دور جاؤ گے، کیسے پہنچو گے، کب تک پہنچو گے، یہ میری اونٹنی لے جاؤ، اس پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں پہنچ جانا۔ اب یہ عرابی دیہاتی آدمی بڑا متاثر ہوا کہ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری پٹائی لگتی، مجھ کو ذلیل کیا جاتا، مجھ کو رسوا کیا جاتا کہ کیسے بدتمیز آدمی ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کے گھر میں پیشاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیسے جاہل، اور پتہ نہیں کیا کیا جو آج کل کہہ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہیے تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں کوئی ایسے صفائی ستھرائی کے ساز و سامان بھی تو نہیں تھے کہ ادھر آپ نے صفائی کی اور 2 منٹ کے بعد بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ مٹی تھی، مٹی کی مسجد نبوی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے درگزر کا معاملہ فرمایا، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ فرمایا۔ وہ دیہاتی اپنے گاؤں پہنچے، بڑے خوش اللہ کے نبی کے اخلاق سے بڑے متاثر، اور جب اپنے علاقے کے قریب پہنچے تو گاؤں کے سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے گاؤں والوں کے نام لے لے کر پکارا، او فلاں او فلاں اور فلاں، ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، یہ میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی لیکن انہیں ذرہ برابر مجھ کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، تنبیہ نہیں کی، بڑے پیار محبت سے مجھے سمجھایا۔ ان کی اس پیار اور محبت بھری گفتگو کا میں تو دیوانہ ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کے یہ اخلاق ان کے قوم اور قبیلے کے لوگوں نے سنے تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک دن ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی پلان بناتے ہیں کہ اس نبی کی خدمت میں جائیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے اخلاق سے ہم بھی متاثر ہوں، ہم بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس ایک دیہاتی کے ساتھ اس نے سلوک کی برکت سے اس کا پورا قبیلہ مسجد نبوی میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلایا گیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین وليعفوا وليصفحوا والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اللہ نے اس مضمون کو اتنے اچھے انداز سے پھیلایا ہے، بکھیرا ہے کہ پڑھنے والا جب اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور گہرائی میں اتر جاتا ہے تو اس کو قرآن کریم کی حقیقی طور پر لذت، حلاوت اور تلاوت کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں، ان اخلاق کی وجہ سے مذہب اسلام آج ہم تک اتنی دور پہنچا ہوا ہے، انہی اخلاق کی نسبت ہے۔ تو میرے عزیز، آج ہمیں بھی اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنا برتاؤ لوگوں سے اچھا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنا سلوک اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی آپ کے اخلاق حسنہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی اور بھاری چیز جو نیک اعمال میں تلے گی وہ اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، لوگوں سے اچھا سلوک، اچھے انداز سے بات کرنا، خوشگوار لب و لہجے میں لوگوں سے ملنا، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ اس لیے کہ یہ ایسے اعلیٰ چیزیں ہیں، ایمانی ایسی اعلیٰ صفات ہیں کہ جو ہر مومن اور مسلم کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہر مومن اور مسلم کے اندر اس کا مطالبہ ہے، اور اللہ نے ان کو بڑے اعمال میں شمار کیا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو غصے کی کسی بات پر غصے کو پی جائیں، اور وہ لوگ جو لوگوں سے عفو و درگزر کا، معافی کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔
اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر 3 صفات نہیں ہے، یہ تینوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تقوی، اللہ کا ڈر، خوف، کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی حقیقی ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس بات کا استحضار اپنے دل و دماغ میں تصور ہر وقت رکھیں کہ میں جو بول رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، جدھر دیکھ رہا ہوں، زندگی میں جو کچھ بھی صبح سے شام تک میں انجام دے رہا ہوں، میں CCTV کیمرے کی نظر میں ہوں۔ آپ نے دیکھا نا جگہ جگہ لکھا رہتا ہے، بھائی یہاں تو کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اپنی حرکتیں ذرا قابو میں رکھتا ہے، کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے، کیمرے میں نہ آ جاؤں، پکڑا نہ جاؤں۔ یہ تو دنیاوی کیمرے ہیں، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اور انسانوں کے ساز و سامان کی حفاظت کے کیمرے ہیں۔ یہاں ہم اتنے محتاط ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہمارا ایک ایک حرف، ایک ایک نقل و حرکت نوٹ کر رہے ہیں، ہم مستقل اللہ کی اس فوج اور اللہ کے طرف سے متعین نگرانی کرنے والوں کی نگرانی میں ہے۔ آیا ہمیں اس کا خوف ہوتا ہے؟ ہم جب کوئی گناہ کرنے جاتے ہیں تو آیا ہمارے دل و دماغ میں کہیں آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے آگے سرک جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا؟ اور اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت ہم پر نگاہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کا تصور اور اس کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے۔ یہی ایمانی لذت ہے، یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر 3 صفات ہوں وہی جنت میں داخل ہوگا، اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو اس کا بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں۔ ان میں سے ایک تقوی، اور دوسری چیز اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق۔ ایک آدمی بڑا دیندار ہے، بڑا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، بڑا اسلام کے مطالبوں پر چلتا ہے، دین کے ہر کام میں آگے آگے رہتا ہے، لیکن زبان کا بڑا کڑوا ہے، معاملات کا بڑا سخت ہے، بڑا سخت زبان ہے۔ ایسے عمل کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں، قابل قبول نہیں۔ ایمان والا تو نرم ہونا چاہیے، اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہونے کے باوجود ذرا سا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہماری رائے کے خلاف کوئی رائے دے دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات بول دے، ہمیں کوئی گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، ہم فوراً ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ نہ معلوم کیا ہوا۔ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برداشت کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، عفو و درگزر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی میٹھی زبان والا ہوتا ہے اس کی مرچی بھی بک جایا کرتی ہے، اور جو آدمی کڑوے زبان کا ہوتا ہے اس کا شہد بھی نہیں بکتا۔ اس لیے ہمیں میٹھا بننے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق آپ کی زندگی کو بھی سکون بخشیں گے اور دوسروں کے لیے بھی محبت اور آپ کے لیے ذکر خیر کا سبب ہوگا۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ سے مل کر کتنا اچھا اخلاق کا آدمی ہے، اتنی پیاری گفتگو کرتا ہے، کیسے مجھے اس نے حوصلہ دیا، کیسے تسلی دی، کیسے میرے کام میں یہ شریک ہوا، کیسے اس نے میری مدد کی، نصرت کی، ہمدردی، خیرخواہی کی۔ لوگ زندگی میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر کریں گے جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز و قرآن کریم کی اس اہم تعلیم پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، میں بھی اچھے اخلاق والا بن جاؤں اور آپ بھی بن جائے، یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، اخلاق تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے اور زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے با اخلاق لوگوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے حسن اخلاق کے پیکر لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، انقلاب پیدا ہو، اچھا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، انسان ان کو سوچ کر، ان کو پڑھ کر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک یہودی آیا، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا، تو آ کر اس نے بڑی سخت سست باتیں کہی، بڑی کڑوی کسیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ صحابہ موجود، مجلس بھری ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر، تم بنو ہاشم کے جو لوگ ہو، قریش کے جو لوگ ہو، تمہارا تو
حال ہی یہی ہے کہ تم کسی کا لے کر دیتے ہی نہیں. تم نے میرے پیسے لے رکھے ہیں, میرا سامان لے رکھا ہے, کب لوٹاؤ گے؟ لاؤ جلدی ابھی لا کر حاضر کرو. ایسی ایسی باتیں. حضرت عمر مجلس میں موجود تھے, تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی, یہ گستاخ, اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا کہ نہیں عمر, تمہیں تو اس کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے تھا. کہ حضرت وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ تم اس کو سمجھاتے کہ دیکھو تم کس سے بات کر رہے ہو, ذرا نرمی اختیار کرو. ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, میرے ذمہ آپ کا قرض ہے, لیکن مانگنے میں, مطالبہ کرنے میں ذرا نرمی اپناؤ, تھوڑا صبر کرو, تحمل برداشت سے کام لو. تو یہ تو اس کے ساتھ احسان ہوتا. اور عمر آپ مجھ پر بھی احسان یہ کرتے کہ آپ مجھے تلقین کرتے کہ اللہ کے نبی, جب آپ نے قرض لیا ہے تو ادا تو آپ کو کرنا ہے, تو آپ مجھے ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے, ادائیگی کی تلقین کرتے. یہ آپ کو اس کے ساتھ بہترین سلوک ہوتا, نہ یہ کہ آپ اس کو تلوار سے اڑانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ یہودی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ ورضہ نہیں لینا تھا, میں تو آپ کے اندر یہ دو صفات ڈھونڈ رہا تھا, بہت دن سے کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ آپ کو آزماؤں. ہماری کتابوں میں, توریت انجیل میں آپ کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے دو صفت یہ بھی تھی کہ نبی تحمل اور برداشت والا بہت ہے. کوئی اس کو کچھ بھی کہے, کیسی سخت باتیں کہیں, تحمل بہت ہے, برداشت کا مادہ بہت ہے. آج میں نے اس کو آزما لیا. اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو کوئی جتنی بھی زیادتی کرتا چلا جائے, ان کی طرف سے زیادتی نہیں بلکہ نرمی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہ نرم مزاج بہت ہے. آج میں نے یہ دونوں صفتیں اپنے سامنے اللہ کے نبی میں موجود پا لی ہے, عملی طور پر میں نے دیکھ لی ہے. لہذا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں. ایسے ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ان کو تبلیغ بھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, ان کو کہا سنی بھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ اللہ کے نبی کے واقعات سے, آپ کی عادات سے, آپ کے اخلاق سے, اور حضرات صحابہ کے اطوار سے, ان کے زندگی کے طور و طریقے سے دیکھ کر, سیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. آج میرے عزیزو, ہمیں بھی یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, للناس کہا ہے قرآن نے, للمؤمنین نہیں کہا, للناس, تمام لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ جانتے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ الناس کا لفظ قرآن کریم میں غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وغیرہ. تو یہاں بھی للمؤمنین نہیں کہا کہ تمہیں ایمان والوں کے لیے نکالا گیا ہے, للناس, غیروں کے لیے نکالا گیا ہے. ایمان والوں کو تو یہ کہا سنی ہم بھی کر رہے ہیں, اور دوسری جگہ سے بھی کہا سنی ان کو ہوتی ہی رہتی ہے, ان کو تو دوا ملتی ہی رہتی ہے مرض کی. لیکن وہ بیچارے ایسے لا علاج مریض کہ جن کے پاس کوئی دوا نہیں پہنچتی, کوئی نسخہ نہیں پہنچتا, کوئی ان کے پاس جانے والا نہیں, کوئی ان کو حق کا پیغام پہنچانے والا نہیں, ایسے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہر امتی کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت لوگوں کے سامنے پھیلائیں, اپنے نبی کے اچھے اخلاق سے لوگوں کو آگاہ کریں. غیر مسلموں کو ایسی کتابیں ہدیے میں دیں, ہندی میں لکھی ہوئی, اس سے ان کو پتہ چلے کہ نبی مسلمانوں کے ایسے ہیں. قرآن کا ایسا مطالعہ اور ایسا لٹریچر ہم تیار کریں, اور جو تیار کیا ہوا ہے وہ ان کو گفٹ دیں, ہدیے میں دیں, ان کو میسج کریں. ہر آدمی کے کسی نہ کسی درجے میں غیروں سے تعلقات ہیں, تو ایسے مواقع کا بہترین استعمال کریں, اور اس سنہرے موقع کو استعمال کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کا بہترین فریضہ انجام دے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.